السلام علیکم ناظرین، گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ فلسطین کے مظلوم عوام کے ساتھ یکجہتی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وزیر اعظم آفس کا کہنا ہے کہ اسرائیل کا غزہ میں شہریوں کو نشانہ بنانا بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ اسرائیل غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے۔ پیٹرول کی قیمت میں 40 روپے کمی، پیٹرول کی نئی قیمت 283 روپے 38 پیسے فی لیٹر مقرر کی گئی ہے۔ حکومت نے ایک بار پھر پیٹرول اور ڈیزل پر ٹیکسز اور مارجن بڑھا دیے۔ نگراں وزیر خزانہ کی ایم ڈی آئی ایم ایف سے ملاقات، پاکستان کی معاشی اصلاحات پر گفتگو، آئی ایم ایف پروگرام پر عمل درآمد سے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا۔ ہمارا جینا مرنا مسجد اقصیٰ اور فلسطین کے لیے ہے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا کہنا ہے کہ فلسطین کے مجاہدین نے مسجد اقصیٰ کے تحفظ کا حق ادا کیا۔ ایمان کے آگے نہ اسرائیل ٹھہر سکتا ہے اور نہ ہی اسرائیل کا سرپرست امریکہ۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں بارش، موسم سرد ہو گیا۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں گرد آلود سرد ہوائیں چلنے لگیں۔ کراچی میں مٹی کا طوفان اور بارش، بجلی منقطع، پروازیں متاثر۔ قومی ٹیم کے بنگلور میں ڈیرے 20 اکتوبر کو آسٹریلیا سے جوڑ پڑے گا۔ مکی آرتھر کے بیان پر سابق اسٹارز غصے میں آ گئے۔ وسیم اکرم کی کوہلی سے جرسی لینے پر بابر اعظم پر کڑی تنقید۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب شامل کریں گے خبروں کی تفصیل۔ پاکستان بھر میں نمائندگان کا وسیع نیٹ ورک، ہر خبر جاننے کے لیے دیکھتے رہیے TNN ٹی وی۔ 1.25 کروڑ کی آبادی پر مشتمل کراچی میٹروپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت، لیکن فزیو تھراپی سینٹر نایاب ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جوہر میں زبیداس فزیو تھراپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. پاکستان نے اسرائیل اور فلسطین کی صورتحال پر اپنا موقف واضح کیا ہے کہ ہم فلسطین کے مظلوم عوام کے ساتھ یکجہتی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ پاکستان نے اسرائیل اور فلسطین کی صورتحال پر اپنا موقف واضح کیا ہے کہ ہم فلسطین کے مظلوم عوام کے ساتھ یکجہتی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وزیر اعظم آفس کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ اقوام متحدہ اور عالمی برادری کو محصور غزہ تک فوری طور پر درکار امدادی سامان کی نقل و حمل کے لیے محفوظ اور غیر محدود انسانی راہداری کھولنے کے لیے کارروائی کرنی چاہیے۔ وزیر اعظم آفس کی جانب سے سماجی رابطوں کے پلیٹ فارم ایکس پر جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کو غزہ میں جاری تشدد اور جانی نقصان پر گہری تشویش ہے۔ ہم فلسطین کے مظلوم عوام کے ساتھ یکجہتی کے ساتھ کھڑے ہیں اور غزہ میں فوری جنگ بندی کرنے اور ناکہ بندی ختم کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ پاکستان غزہ کی تیزی سے بگڑتی ہوئی صورتحال پر OIC اور اس کے رکن ممالک کے ساتھ قریبی رابطے میں ہے۔ وزیر خارجہ جلیل جیلانی 18 اکتوبر کو OIC کی ایگزیکٹو کمیٹی کے ہنگامی اجلاس میں شرکت کریں گے اور غزہ کے لوگوں کی تکالیف دور کرنے کے لیے فوری اقدامات پر زور دیں گے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ اسرائیل کا غزہ میں شہریوں کو بلا جواز نشانہ بنانا تہذیب کے تمام اصولوں کے خلاف اور بین الاقوامی قوانین کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ تشدد کے خاتمے کو فلسطینی سرزمین پر برسوں کے غاصبانہ اور غیر قانونی قبضے اور اس کے عوام کے خلاف جابرانہ پالیسیوں کے تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ واضح رہے کہ نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے کہا ہے کہ اسرائیل غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے۔ نگراں وزیر خارجہ نے اسرائیل کی جانب سے فلسطین میں شہری آبادی پر حملوں اور غزہ کے محاصرے کی پرزور مذمت کرتے ہوئے کہا کہ مسئلہ فلسطین پر پاکستان اور سعودی عرب کا موقف نہیں بدلا۔ پاکستان 1967 سے قبل کی سرحدوں پر مشتمل آزاد فلسطینی ریاست چاہتا ہے جس کا دارالحکومت القدس الشریف ہو۔ جلیل عباس جیلانی کا کہنا تھا کہ حالیہ حملے میں بھی اسرائیل نے جارحیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے عام شہری آبادی پر بمباری کی، جس کے نتیجے میں خواتین اور بچوں سمیت
सैकड़ों बेगुनाह शहीद हुए। गजा में पानी, खुराक, बिजली, इलाज कुछ भी नहीं है, जिससे इंसानी बहरान जन्म ले चुका है। ये इजराइल की जानिब से फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी है। हम फौरी तौर पर फ़लस्तीन इमदाद भेजने के लिए तैयार हैं। महंगाई के दलदल में फंसी आवाम के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 40 रुपए फी लीटर कमी कर दी, जबकि हुकूमत ने एक बार फिर पेट्रोल और डीजल पर टैक्सेस और मार्जिन बढ़ा दिए। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। महंगाई के दलदल में फंसी आवाम के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 40 रुपए फी लीटर कमी कर दी, जबकि हुकूमत ने एक बार फिर पेट्रोल और डीजल पर टैक्सेस और मार्जिन बढ़ा दिए। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 40 रुपए कमी की गई है। इस कमी के बाद पेट्रोल की नई कीमत 283 रुपए 38 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। मिट्टी का तेल 22 रुपए 43 पैसे फी लीटर सस्ता किया गया है, जिसके बाद मिट्टी के तेल की नई कीमत 214 रुपए 85 पैसे फी लीटर हो गई है। नई कीमतों का इत्तलाक रात 12 बजे से होगा। निगरान हुकूमत ने डीजल पर लीवी में 5 रुपए फी लीटर का इजाफा किया है। डीजल पर लीवी की शरह 55 रुपए फी लीटर कर दी गई। पेट्रोल पर लीवी की शरह 60 रुपए फी लीटर मुकर्रर की गई है। वाज़ेह रहे कि 30 सितंबर को निगरान हुकूमत की जानिब से आवाम को रिलीफ देते हुए पेट्रोल की कीमत में 8 रुपए की कमी की गई थी, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में भी 11 रुपए की कमी का फैसला किया गया था। दूसरी जानिब हाई स्पीड डीजल पर पेट्रोलियम लीवी में 5 रुपए फी लीटर इजाफा करके लीवी की शरह 50 रुपए से बढ़ाकर 55 रुपए फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। पेट्रोल पर लीवी की शरह 60 रुपए फी लीटर पर बरकरार है। पेट्रोल पर OMC मार्जिन में 47 पैसे का इजाफा किया गया, जिसके बाद पेट्रोल पर फी लीटर मार्जिन 7.41 रुपए मुकर्रर कर दिया गया है। दस्तावेज के मुताबिक पेट्रोल पर डीलर मार्जिन भी 41 पैसे बढ़ा दिया गया। इजाफे के बाद डीलर मार्जिन 8 रुपए 23 पैसे फी लीटर हो गया। ख्याल रहे OMC और डीलर्स मार्जिन 16 सितंबर और 1 अक्टूबर को भी बढ़ाया जा चुका है। दूसरी जानिब निगरान हुकूमत ने डीजल पर आयद लीवी में 5 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया। इस हवाले से ओगरा ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। डीजल पर लीवी की शरह 55 रुपए फी लीटर और पेट्रोल पर लीवी की शरह 60 रुपए फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। पेट्रोलियम और डीजल पर लीवी की शरह IMF से तयशुदा शराइत पर बढ़ाई जा रही हैं। निगरान वफाकी वज़ीर बराए ख़जाना शमशाद अख्तर का कहना है कि हुकूमत सरमायाकारों के एतमाद को फ़रोग़ देने और आलमी मालियाती मंडियों में पाकिस्तान की मुस्बत क्रेडिट रेटिंग को बरकरार रखने और शफाफत के लिए पुरअज़म है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। निगरान वफाकी वज़ीर बराए ख़जाना शमशाद अख्तर का कहना है कि हुकूमत सरमायाकारों के एतमाद को फ़रोग़ देने और आलमी मालियाती मंडियों में पाकिस्तान की मुस्बत क्रेडिट रेटिंग को बरकरार रखने और शफाफियत के लिए पुरअज़म है। निगरान वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर से MD IMF की मुलाकात हुई। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान की मौशी इस्लाहात पर गुफ्तगू की। डॉक्टर शमशाद अख्तर ने कहा कि पाकिस्तान IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद के लिए पुरअज़म है। वज़ारत ख़जाना का कहना है कि दोनों रहनुमाओं ने आलमी मौशी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया। इस हवाले से वज़ारत ख़जाना का कहना है कि मुलाकात में IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात IMF और आलमी बैंक की सालाना मीटिंग्स की साइड लाइन पर हुई। इस मौके पर मुल्की मईशत को मजबूत बनाने और आलमी ताउन को फ़रोग़ देने के मुश्तरका अज़म का इजहार किया गया। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक ने कहा है कि हमारा जीना मरना मस्जिद अक्सा और फ़लस्तीन के लिए है। मुजाहिदीन ने मस्जिद अक्सा के तहफ़्फ़ुज़ का हक अदा किया। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक ने कहा है कि हमारा जीना मरना मस्जिद अक्सा और फ़लस्तीन के लिए है। मुजाहिदीन ने मस्जिद अक्सा के तहफ़्फ़ुज़ का हक अदा किया। अमरीका और इजराइल का वही हशर होगा जो अफ़गानिस्तान में नेटो और रूसी अफवाज का हुआ था। गजा में इन दोनों की शिकस्त यकीनी है। कराची में फ़लस्तीन मार्च से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ बुलंद करना मुस्लिम उम्मा की जिम्मेदारी है। 16 साल से गजा का मुहासरा जारी है। हर दिन बमबारी होती है। इजरायली बमबारी से हज़ारों फ़लस्तीनी शहरी और बेशुमार मसाजिद शहीद हुई, फिर भी हमारे मुसलमान हुक्मरान इजरायली मज़ालिम पर बेदार नहीं होते। कुछ मुज़म्मती बयानात जारी करते हैं और फिर एक और सानहे का इंतज़ार करते हैं। सिराजुल हक ने कहा कि फ़लस्तीन के मुजाहिदीन ने मस्जिद अक्सा के तहफ़्फ़ुज़ का हक अदा किया और मेरा ईमान है कि इस जज्बे और ईमान के आगे ना इजराइल ठहर सकता है और ना ही इजराइल का सरपरस्त अमरीका। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा ने 1000 बार फ़लस्तीनियों के हक में
قراردادیں منظور کی ہیں، لیکن جب تک ان قراردادوں اور مذمتی بیانات کے پیچھے جہاد نہ ہو، شوق شہادت نہ ہو، تو یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ آج مجھے کچھ لوگ معیشت کا درس دے رہے ہیں کہ ہماری معیشت اس وقت خراب ہے اور ہمیں معیشت کو بہتر بنانے پر توجہ دینی چاہیے۔ افغانوں سے جہاد کیا، امریکہ نے ان پر ہزاروں ٹن بارود برسائے، لیکن انجام کیا ہوا؟ امریکہ کو شکست ہوئی اور 1 سال میں افغانستان کی کرنسی پاکستان کی کرنسی سے بہتر ہے، ان کی معیشت پاکستان سے بہتر ہے۔ رزق اور خوشحالی کی چابی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 7 اکتوبر کو مجبور ہو کر ہمارے بھائیوں نے اسرائیل پر حملہ کیا اور لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ لوگوں، اسرائیل ناقابل تسخیر نہیں ہے، لوگ ایمان اصل طاقت ہے، ٹیکنالوجی یا امریکی بحری بیڑا طاقت نہیں ہے، طاقت کل بھی اسلام تھا اور آج بھی اسلام ہے۔ شہر قائد کے مختلف علاقوں میں گرد آلود تیز ہوائیں چلنے اور بارش کے بعد متعدد علاقوں میں بجلی کی فراہمی بند کر دی گئی۔ ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن بھی متاثر ہو گیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں بارش کے بعد موسم سرد ہو گیا۔ موسم ٹھنڈا ہونے کے باعث کئی علاقوں میں گرم کپڑے نکل آئے، جبکہ شہر قائد کے مختلف علاقوں میں گرد آلود تیز ہوائیں چلنے اور بارش کے بعد متعدد علاقوں میں بجلی کی فراہمی بند کر دی گئی۔ ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن بھی متاثر ہو گیا۔ پہاڑی علاقوں میں برف باری ہو رہی ہے۔ بابو سر ٹاپ پر شدید برف باری ہوئی ہے۔ برف باری نے ایک طرف موسم سرد کر دیا تو دوسری جانب وادی کے حسن میں مزید اضافہ بھی کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں بارشوں کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ اسلام آباد اور راولپنڈی سمیت گرد و نواح میں بارش سے موسم سرد ہو گیا۔ موسم ٹھنڈا ہونے کے باعث کئی علاقوں میں گرم کپڑے نکل آئے ہیں۔ سرگودھا، گجرات، پاک پتن، وہاڑی، چیچا وطنی، شانگلہ ہل، فورٹ عباس میں موسلا دھار بارش سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے، جبکہ نوشہرہ، لکی مروت اور ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی بادل جم کر برسے۔ محکمہ موسمیات نے کراچی سمیت سندھ کے مختلف علاقوں میں کہیں گرج چمک تو کہیں ہلکی بارش کی پیش گوئی کی، جبکہ ٹھٹھہ، بدین، سجاول، تھر پارکر، عمرکوٹ اور حیدرآباد میں بھی بارش متوقع ہے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں رات گئے گرد آلود ہواؤں کے ساتھ بارش سے موسم سرد ہو گیا۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹے کے دوران کوئٹہ، روب، کوہلو، بارکھان، راولپنڈی، اسلام آباد، پشاور، مردان، کوہاٹ اور سوات میں بھی کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش کی پیش گوئی کی ہے، جبکہ کشمیر، گلگت بلتستان میں گرج چمک کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے۔ دوسری جانب کراچی کے مختلف علاقوں میں گرد آلود سرد ہوائیں چلنے لگیں۔ ٹھنڈی ہوائیں چلی تو گرمی کا زور ٹوٹنے سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ شہریوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ نارتھ کراچی سیکٹر 14B، سیکٹر 9، سرجانی ٹاؤن، نارتھ ناظم آباد، FB ایریا، سہراب گوٹ، گلشن اقبال، گلشن حدید میں گرد آلود تیز ہوائیں چلنے کی اطلاعات موصول ہوئیں۔ اس کے علاوہ ہب کے علاقوں بیلا، اوتھل میں طوفانی بارش سے ویاروں کے مقام پر ندی میں طغیانی آ گئی۔ ہب پولیس کا کہنا ہے کہ بارش کے باعث کراچی کوئٹہ شاہراہ پر ٹریفک کو روک دیا گیا۔ دوسری جانب تیز ہواؤں کی وجہ سے کہ الیکٹرک کی ایکسٹرا ہائی ٹینشن لائن ٹرپ کر گئی، جس کے سبب مختلف علاقوں میں بجلی کی فراہمی بند ہو گئی۔ سول ایویشن اتھارٹی نے اپنے بیان میں کہا کہ کراچی کے جناح ایئرپورٹ پر بجلی کے بریک ڈاؤن سے کوئی بھی پرواز کسی خطرے سے دوچار نہیں ہوئی۔ اپنے وضاحتی بیان میں سول ایویشن اتھارٹی کا کہنا ہے کہ نجی ایئر لائن کی پرواز کو تیز ہوا کی وجہ سے گراؤنڈ کرایا گیا۔ CAA گریڈ اسٹیشن سے رات 11:19 پر بجلی بند ہوئی، جسے رات 11:56 پر بحال کر دیا گیا تھا۔ ICC کرکٹ ورلڈ کپ 2023 کے اگلے میچ کے لیے قومی ٹیم نے بنگلور میں ڈیرے ڈال رکھے ہیں۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ ICC کرکٹ ورلڈ کپ 2023 کے اگلے میچ کے لیے قومی ٹیم نے بنگلور میں ڈیرے ڈال رکھے ہیں۔ پاکستانی کرکٹ ٹیم اب تک ایونٹ میں 3 میچز کھیل چکی ہے، جن میں سے 2 میں فاتح قرار پائی، جبکہ 1 میں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ کرکٹ ورلڈ کپ 2023 میں قومی ٹیم کا چوتھا میچ بنگلور میں شیڈول ہے۔ ٹیم آج اور کل مکمل آرام کرے گی۔ شاہینوں کا 20 اکتوبر کو بنگلور میں ہی 5 مرتبہ کی چیمپئن آسٹریلیا سے جوڑ پڑے گا۔ بھارت کے ہاتھوں ورلڈ کپ میچ میں شکست کے بعد پاکستانی ٹیم ڈائریکٹر مکی آرتھر نے میڈیا سے بات چیت میں کہا کہ یہ ICC کا نہیں بلکہ BCCI کا کوئی ایونٹ لگ رہا تھا۔ ان کا اس بیان پر سابق اسٹارز نے انہیں شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ وسیم اکرم کہتے ہیں کہ مجھے تو سمجھ نہیں آتی انہوں نے ایسی بات کی کیوں ہے۔ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کا کلدیپ یادو کے خلاف پلان کیا تھا؟ ہم آپ سے یہ سننا چاہتے ہیں، بیکار باتیں نہیں سننا چاہتے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے آپ بچ جائیں گے؟
ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک اور سابق کرکٹر معین خان نے کہا کہ مکی آرتھر توجہ شکست سے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ اس معاملے کو ایک جذباتی رنگ دینا چاہتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ انہیں ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بجائے اپنے کام پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے جو کہا وہ ٹھیک ہوگا، لیکن انہیں یہ باتیں نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری جانب آئی سی سی ورلڈ کپ میں بھارت کے ہاتھوں بدترین شکست کے بعد بھارتی کرکٹر ویرات کوہلی سے جرسی لینے پر بابر اعظم شدید تنقید کی زد میں آ گئے۔ سماجی رابطے کی سائٹ ٹویٹر پر وائرل ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کپتان بابر اعظم احمد آباد کے اسٹیڈیم میں بھارت کے ہاتھوں بدترین شکست کے بعد ویرات کوہلی سے ان کے آٹوگراف والی جرسی لے رہے ہیں، جس پر بابر اعظم کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان وسیم اکرم نے بھی بابر اعظم کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ بابر کو کوہلی سے گراؤنڈ میں نہیں ملنا چاہیے تھا، وہ صورتحال ملنے کے لیے نہ تھی۔ بابر کو یہ جرسی کوہلی سے اکیلے میں لینی چاہیے تھی۔ یاد رہے کہ بھارت نے پاکستان کو یک طرفہ مقابلے کے بعد 7 وکٹوں سے شکست دے کر ورلڈ کپ کی تاریخ میں گرین شرٹس کے خلاف مسلسل 8ویں فتح حاصل کی۔ گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے گلوبل میمن ٹی وی۔